آخر وہ دوڑ کر اس کے قریب آیا، اس کا بازو تھام لیا۔ گھر نہیں پڑے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ دانش کے چہرے پر ترتی تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں میں، گھر جا کر خود کر لوں گا۔ ڈریسنگ روم تکلدہ اور شل لہجے میں بولا۔ وہ دانش کے انکار کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اسے بازو سے مضبوطی سے تھاما اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے گیا اور شرٹ لیس بیڈ پر لیٹا تھا۔ نرس اس کے سینے کا جمتا خون صاف کر کے احتیاط سے دوا لگا رہی تھی۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، زخم بالکل کچے ہیں، ایسے بار بار خراب ہوگا تو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، نرس نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فیضان خاموشی سے چھت کو گھورتا رہا۔ قرین کا وہ درد کمزور چہرہ، وہ جیل نمرت اور آنکھوں کے نیچے گہرے سے ہلکے اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہے تھے۔ وہ تو بالکل ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں دن رات کیا سوچتی رہتی ہوگی، خود کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہوگی اس نے کوئی۔ وہ عجیب و غریب اور خوفناک خدشات میں گھرا جا رہا تھا۔ فیضان بس اسی کے بارے میں مسلسل سوچتا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نرس کی آواز آئی، ہو گئی ڈریسنگ، کوشش کریں، بہت کیئر کریں، دوبارہ زخم جسم میں نہ لگے۔ وہ احتیاطی تدابیر بتاتی ہوئی اب وہاں سے جا چکی تھی۔ فیضان نے آگے بڑھ کر نرمی سے یزدان کو شرٹ پہنانے میں مدد کی۔ شرٹ پر جگہ جگہ خون سوکھ کر سیاہ ہو چکا تھا۔ گھر چلتے ہیں، کپڑے بدلنے ضروری ہیں، فیضان نے دھیمی آواز میں کہا۔ یزدان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں سلطان کا گربان نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ فیضان نے حدود درجے میں سنجیدگی سے کہا۔ فیضان کو ایک لمحے کے لیے خفت محسوس ہوئی، لیکن وہ مضبوط جذباتی لہجے میں بولا، وہ آپ کو مار رہا تھا لالا، میں کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ فیضان نے اپنی سرد سرخ اور سوجی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں برداشت کر رہا تھا تو تم بھی خاموشی سے کھڑے رہتے، وہ سخت تنبیہی انداز میں بولا تھا۔ فیضان خاموشی سے اس کا بازو تھامے باہر کی طرف چلنے لگا۔ تم دونوں کا رشتہ بہت پیچیدہ ہے، میری بات الگ ہے، آئندہ تم میرے معاملات میں مت پڑنا ورنہ اپنے تعلقات بھی خراب کر لو گے۔ فیضان بغیر کسی جواب دیے خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ مراد صاحب پریشانی سے ادھر ادھر راہداری میں چکر لگا رہے تھے۔ ریاض خان فیضان کے نکاح کا سارا ملبہ اپنے سر لے گئے تھے۔ سلطان اور فیضان کی تکرار الگ ان کے دل میں کھل رہی تھی۔ قاسم صاحب کو فون کرتے ایک طرف کرسی پر آ بیٹھے، جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکتے تھے، مگر ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ قرین کیسی ہے؟ قاسم نے کال اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ فی الحال دوائی کے زیر اثر ہے۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ قاسم صاحب نے مزید پوچھا۔ قرین اور بچہ دونوں ٹھیک اور خطرے سے باہر ہیں، لیکن دونوں بہت کمزور ہیں۔ قاسم صاحب نے لمبا سانس بھرا۔ کمزوری تو پوری کر لیں گے، کھلاؤ پلاؤ زیادہ سے زیادہ، پریشان مت ہو، وہ عام سے انداز میں بولے۔ پریشانی کسی اور بات کی ہے، مراد تکلدہ لہجے میں بولے۔ ریاض کا کہنا ہے کہ یزدان سے یہ نکاح انہوں نے زبردستی کرایا ہے، سرداری کے لیے۔ اس کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، وہ عنقریب اسے طلاق دے دے گا۔ بہتر ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ طلاق فوراً کیوں نہیں دے رہا؟ وہ نکاح کی شرائط میں 3 مہینے کی شرط ہے۔ 1 مہینہ ہوا ہے اور پچھلے 1 مہینے سے اسلام آباد میں ہے۔ صاف ہے اسے اس نکاح میں کوئی دلچسپی ہے، نہ اس لڑکی میں۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے حویلی گیا ہی نہیں۔ مراد صاحب کے بولے اب کے بولے آواز مراد صاحب اب کے بولے آواز میں کچھ بشاش تھی۔ بیٹی کا اجڑتا گھر اب کچھ بستا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ باتیں قرین کو بتاؤ یار، مجھے لگتا ہے یہ معاملہ جلدی حل ہو جائے گا۔ قاسم صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا ایسا۔ مراد صاحب قرین کا جرگے میں یزدان کے خلاف دیے گئے بیان یاد کرتے ہوئے بولے۔ قاسم صاحب نے سر دبا لی۔ تم زیادہ ہی پریشانی نہ لو، معاملہ حل ہو جائے گا، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ ایک اور بات، مراد نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا؟ قاسم کی تمام حصیں ادھر ہی متوجہ ہو گئی تھیں۔
सुल्तान और वजदान में झगड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के गिरबान तक आ गए थे। अब के सही मायनों में कासिम साहब की आंखों में तशवीश लहराई थी। क्यों? वो पास बैठी फारिया बेगम की मौजूदगी से बस इतना ही पूछ सके। मुराद साहब ने तमाम बात से आगाह कर दिया। कासिम साहब ने परेशानी से कनपटी सुलाई। मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, वो शरीर परेशानी में बोले थे। फारिया, कासिम फ़ोन बंद करते ही कुछ बुलंद आवाज़ में बोली। फारिया फ़ौरन कमरे से बाहर आई और हैरत और तशवीश से इन्हें देख लगी। मेरी पैकिंग कर दूँ, कुछ दिन के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, 4-5 दिन में वापस आ जाऊँगा। वो लैपटॉप खोलते हुए बोले। ऐसे अचानक? फारिया ने शरीफ परेशानी से पूछा। फौरन की तबीयत भी ठीक नहीं, बच्चा भी बहुत कमज़ोर है, अस्पताल में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। कासिम आहिस्ता आहिस्ता पूरी बात बताने लगा। किसका? सुल्तान और वजदान का। कासिम साहब ने आवाज़ में ज़िद धीमी कर ली। फारिया का मुँह हैरत और सदमे से खुलेगा खुला रह गया। ये नहीं होना चाहिए था। फारिया हदूद दर्जा तशवीश और खौफ के आलम में बोली। कासिम ने लैपटॉप की स्क्रीन पर फ्लाइट टिकट्स का जायज़ा लेते हुए बस इतना ही कहा। आप मत जाएँ कासिम, फारिया ने बोझ और फिक्रमंद आवाज़ में कहा। कासिम ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजर उठाकर फारिया की तरफ देखा। वो जैसे किसी गहरी सोच और उलझन में डूबी हुई थी। क्यों? कासिम ने संजीदगी से पूछा। अभी मत जाएं, कुछ वक्त गुजर लेने दें, वहाँ के हालात अभी ठीक नहीं हैं। वो धीमी और मोहतात आवाज़ में बोली। कासिम ने बगौर फारिया के फिक्रमंद चेहरे को देखा। क्या चाहती हो? मुराद अकेला है वहाँ, इसकी सेहत भी ठीक नहीं। आप वहाँ जाकर कैसे संभालेंगे सर? फारिया इनके करीब आकर बैठी। और सुल्तान और वजदान, हम दोनों में से किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकते, और वहाँ जाकर आपको मजबूरन सुल्तान की ही तरफदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा अपना ख़ानदान है और इनके खानज़ादों से खुली लड़ाई चल रही है। वो लम्हा भर को सांस लेने को दे, फिर बात जारी रखी। मैं नहीं चाहती हम सुल्तान की तरफदारी करें या वजदान की। मेरा खुश है कासिम, मैं नहीं चाहती आपकी मौजूदगी में वहाँ कोई बदमज़गी हो या आपको मजबूरन किसी का साथ देना पड़े। फारिया ने गहरी फिक्र और दूर अंदेशी पूरा सच इनके सामने रख दिया। कासिम साहब सोफे की खुद से टेक लगाए खामोशी से फारिया की इन गहरी बातों को बखूबी समझ रहे थे। इनकी बात में सरसर हकीकत थी। मुझे मुराद की फिक्र है, वो बोझल और परेशान आवाज़ में बोले। 1-2 हफ्ते रुक जाएं, अस्पताल के मामलात ख़त्म हो जाएं, बच्चे घर आ जाए, तब चले जाइएगा। फारिया ने इन्हें नरमी से समझाते हुए मशवरा दिया। फ़रार का रास्ता निजात का रास्ता नहीं होता फारिया, कासिम ने मदर लहजे में नरमी से कहा। हालात का सामना साबित कदमी से करना होता है। ये सब किताबी बातें आप कुछ दिन रुक जाएं बस। फारिया इनकी बात काटते हुए मुकम्मल इसरार से बोले। कासिम साहब एक गहरा गुजर सांस लेके रह गए। वो जानते थे फारिया गलत नहीं कह रही। इस नाजुक वक्त में इनकी पाकिस्तान आमद मामले को सुलझाने के बजाय सुल्तान और खानज़ादा के दरमियान मज़ीद आग भड़का सकती थी, ख़ास तौर पर जब वजदान का रिश्ता इस सारे तनाव में जद में आ सकता था। उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन पर खुली खामोशी से बंद कर दी। अस्पताल के प्राइवेट रूम में हॉर्न की हल्की हल्की सी कप का एनेस्थीसिया का भारीपन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। जिससे में शरीर ने कहा था पेट के निचले हिस्से में कटावदार दर्द की लहरें इसे होश की दुनिया में वापस लाती। इसने बामुश्किल अपनी बोझल आंखें खोली। कमरे में हल्की मदम रोशनी थी। पास ही कुर्सी पर समीन बेगम गर्दन झुकाए आंखें मूंदे बैठी थी। इनके हाथ में तस्वीर थी। मम्मी फरहान के खुश कर बेजान लबों से मुश्किल एक करा आवाज़ निकली। समीन बेगम ने फ़ौरन आंखें खोली। इसको होश में आते देखकर इनके चेहरे पर तड़प और ममता का एक अजीब मिला जुला तासर उभरा। फरहान मेरी बच्ची। वो फ़ौरन झुकी और फरहान का यह हाथ अपने दोनों हाथों में थाम ली। कैसी हो तुम? दर्द हो रहा है? फरहान ने बेरब्त नज़रों से कमरे की छत पर समीन बेगम को देखकर पहचाना। इसके जहन में सब कुछ बिजली की तरह कौंधा। इसका हाथ बेताशा बेसख्त अपने खाली पेट और चपटे पेट पर गया। इसकी आंखों में लम्हों में खौफ और घबराहट भर गई। मेरा बच्चा। इसकी आवाज़ शिद्दत खौफ से कांप उठी। वो ठीक तो है ना? रो मत मेरी जान। समीन बेगम ने प्यार से उसका माथा चूमा और जल्दी से बोली। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, NICU में है, थोड़ा कमज़ोर है लेकिन बिल्कुल महफूज है माशाल्लाह। फरहान ने लंबा से सख्ता सांस लिया। इसके बंदे हुए आंसू दरमियान खुशी सुकून की लहर। रसीदान इसके लबों से बेसख्ता ना चाहते हुए नाम निकल ही गया जिसके अंदर इसके पूरे वजूद में बसा था। समीन बेगम के हाथ लम्हे भर को जम के उन्होंने फरहान के मुरझाए चेहरे को देखकर फिनताई नरमी से बोली। वो आया था तुम्हारे पास ही बैठा था जब तुम बेहोश थी। बच्चे को इसने खुद अपने हाथों में संभाला। इसका नाम ज़ाबियान रखा है। इसने ज़ाबियान यज़दान खान। फरहान ने खामोशी से आंखें मूंद ली। ज़ाबियान ये नाम यज़दान ने बहुत पहले इसके अच्छे दिनों में एक बार बातों में पसंद किया था। वो होश में आ गई थी लेकिन अब एनेस्थीसिया के
اثر میں تھی۔ کمرے سے آتی ہلکی آوازیں سن کر 12 دری میں موجود سب لوگ ایک ایک کر کے کمرے کے اندر آنے لگے تھے۔ ثروت بیگم نے جب اپنی بیٹی کو اس طرح زرد کمزور بیڈ پر لاچار پڑے دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھوں میں مڑانے آنسوؤں کو بامشکل ضبط کیا اور آگے بڑھی اور حران کے ماتھے اور بالوں کو چوم کر اس کی بلاگری کی۔ مراد صاحب بھی بڑی قدموں سے بیڈ کے قریب آئے، انتہائی شفقت سے حران کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ سے اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازا، بالکل تم پر گیا۔ حران نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ نگینہ بیگم نے آگے بڑھی اور حران کو دلاسا دینے لگی۔ ماحول جو کچھ دیر پہلے زریز خان کی وضاحت اور سلطان میدان کی تلخیوں سے تخت اور ثناؤں کا شکار تھا، اب نینہ زاویہ کی آمد اور حران کے ہوش میں آنے کی وجہ سے کچھ لمحات کے لیے نرم اور جذباتی ہو گیا۔ حران کی آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں زاویان کو لاتی، حران نے تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ سمین بیگم خوشی اور غم کے بین بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی۔ حران کی آنکھوں کے کنارے سے نکلتے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ کمرے میں سبھی موجود تھے۔ ایک رس سا محسوس ہو رہا تھا، کوئی کرسی پر بیٹھا تھا تو کوئی دم سا دے کھڑا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں سمین بیگم نانے سے وجود کو کپڑے میں لپیٹے نہایت احتیاط سے گود میں لے کمرے میں داخل ہوئی۔ مسکراتی ہوئی حران کی طرف بڑھی، مگر حران نے پلک جھپکتے دوسری طرف رخ موڑ لیا۔ سمین بیگم سمیت پورے کمرے میں تمام لوگوں کے دل کسی انہونی خوف سے دھک سے رہ گئے۔ ثروت بیگم نے بھی شدید طرز ادب اور تشویش سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ فوراً بیڈ کے قریب آگے بڑھی اور اسے بیٹھنے کے لیے سہارا دینے لگی۔ اٹھ کے بیٹھو بیٹا، اپنے بچوں کو پکڑو، مدام کپکپاتی آواز میں بولی۔ مجھے نہ دیکھنا ہے نہ پکڑنا ہے۔ اور جیسے ہی بولی کمرے میں گویا سب کو سانپ سونکھ گیا۔ سلطان، روحان اور شہزادے نے شدید حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ زریز خان، ظہیر خان، یہاں تک کہ مراد صاحب بھی اس کی بے حسی پر دم رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے وہ بیٹا؟ سمین بیگم نے بے یقینی سے بھیگی آواز میں پوچھا۔ ان کے ہاتھ میں ننھا زاویہ جسے کانپنے لگا تھا۔ اپنے بیٹے کو دے دے، نام اس نے رکھ دیا ہے تو پال بھی لے گا، بلکہ اس کی دوسری بیوی پال لے گی۔ وہ بڑھائی آواز میں حدود درجہ کاٹدار تلخ لہجے میں بولی۔ اس کا پورا وجود جیسے دہکتے پھولوں پر جھلسنے لگا تھا۔ نفرت، دکھ، محرومی کا طوفان۔ اس کے اندر یوں پھٹا کہ ممتا کا احساس بھی اس آگ میں جل کر خاک ہو رہا تھا۔ حرین، مراد صاحب نے شدت ضبط اور تنبیہ آواز میں اسے پکارا۔ مجھے طلاق چاہیے بابا، میں اس کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ وہ لحاظ، شرم اور رشتہ داری کی ہر دیوار بالائے طاق رکھتے ہوئے دھڑکتے دل اور سلگتے وجود کے ساتھ پھٹ پڑی تھی۔ مراد صاحب کی آنکھوں کے آگے لمحے بھر کو اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کو تھام کر خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ان کا یہ انداز، حران کا کاٹدار لہجہ دیکھ کر زریز خان، ظہیر خان شدید خجالت اور ندامت محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سمین بیگم نم آنکھوں سے اپنی گود میں پڑے زاویان کے اس بے گناہ، معصوم اور حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس سب میں اس بچے کا کیا قصور ہے حران؟ اسے تمہاری ضرورت ہے، تم ماں ہو اس کی۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں جسے منتیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل خاموشی سے رخ پھیرے رہی۔ اس نے ایک نظر بھی گھما کر اپنے بچے پر نہیں ڈالی۔ ایک بار اسے گود میں پکڑ لو، تمہارا دل اس کے لیے تڑپ اٹھے گا۔ تمہیں لگے گا اس کے علاوہ تمہیں دنیا میں کچھ اور نہیں چاہیے۔ تم اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دو گی۔ کم از کم ایک بار دیکھ ہی لو حران۔ ثروت بیگم نے بھی آنسو بہاتے ہوئے ٹوٹتی آواز میں کہا، مگر وہ ہنوز چہرہ دوسری طرف موڑے پتھر بنے لیٹے رہے۔ آپ اسے لے جائیں، میں اس کی طرف جانے والا ہر راستہ، ہر تعلق ختم کرتی ہوں۔ وہ مکمل ڈٹائی، نفرت اور بے حسی سے بولی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ سمین بیگم کے آنسو بے ساختہ بچے کے لال سفید واٹر پروف سواڈل میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ انتہائی بوجھل قدموں سے بچے کو اٹھائے این آئی سی یو کی طرف واپس لے گئی، جہاں بچے کو پہلے ہی فارمولہ دودھ پلایا جا رہا تھا۔ سمین بیگم بچے کو این آئی سی یو میں ڈیوٹی نرس کے حوالے کر کے جیسے باہر آئی، ویٹنگ ایریا کی کرسی پر ڈھیر ہو کر بے تحاشا رونے لگی۔ ممتا کا دل اس معصوم بچے کی محرومی اور اپنی بیٹی کی سنگ دلی پر کٹ کر رہ گیا۔ زریز خان شدید پریشانی اور ندامت کے عالم میں ان کے ساتھ آ بیٹھے۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا سمین بیگم ان کی موجودگی پر پھٹ پڑی۔ سرداری اتنی اہم تھی، اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی آپ نے، اور یہاں اس معصوم بچے کی بھی جیسے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی گود تک نصیب نہ ہوئی۔ وہ شدت غم سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آنسو مسلسل ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی بے حس اور خود غرض کیسے ہو سکتی ہے؟ زریز خان بے یقینی اور صدمے سے بولے۔ ان کے ذہن میں حران کے تلخ الفاظ اب بھی گونج رہے تھے۔ سمین بیگم کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ نگینہ بیگم نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان کی پیٹھ چلائی۔ بھابھی گھر چلتے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ نگینہ بیگم نے ہمدردی سے کہا۔ وہ لوگ سران سے سیدھا ہسپتال ہی آئے تھے اور مسلسل سفر و پریشانی کی ہوئی تھکاوٹ کا احساس ابھی سب کے چہرے ہرگز نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ سمین بیگم نے ایک گلاس پر زور دیتے اٹل لہجے میں کہا، دن ہو یا رات میں اپنے زاویان کے ساتھ رہوں گی۔ انہوں نے زریز خان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، ان کے قریب سے اٹھ کر دوسری طرف
کرسی پر جا بیٹھی۔ ان کے دو ٹوک رویے نے زریز خان کو مزید خاموش و شرمندہ کر دیا تھا۔ تم کیسے اپنا بچہ کسی اور کے حوالے کر سکتے ہو ریحان؟ ثروت بیگم بے یبسی سے روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو ریحان نے سب کو کمرے میں خاموش بوجھل کھڑے دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے ٹوٹتے لہجے اور کرب کو دیکھ کر وہ ایک ایک کر کے سب کمرے سے باہر آ گئے۔ پریشانی اور دکھ ہر ایک کے چہرے پہ وادیا تھا۔ ان سب کے جاتے ہوئے ریحان کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بے تحاشا رونے لگے۔ اس کا دبا ہوا درد، نفرت، مان ٹوٹنے کا غم آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے وہ آیا تھا، بچے کو دیکھ کر گیا تھا، اپنے بچے کا مان اور حق جتاتے ہوئے بچے کو نام بھی دے گیا تھا، مگر وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ اس کے لیے رکا تک نہیں تھا اور ریحان کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ رونے کی شدت، جذباتی دباؤ سے اس کے تازہ ٹانکوں میں شدید درد اور کٹا اٹھنے لگے، مگر جسمانی تکلیف اس کے اندر سلگتی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی جان، کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی، کبھی تمہاری اولاد کو اپنے سینے سے نہیں لگاؤں گی۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ تکیے میں منہ چھپاتے روتی جا رہی تھی۔ ایک طرف جان کا دیا زخم، دوسری طرف اپنے وجود کے حصے اس معصوم بچے سے دور رہنے کی منتوا، جو وہ تڑپ جو نفرت کی برسی اوڑھی چادر کے نیچے بری طرح سے سک رہی تھی۔ شام ڈھلے، بلو خان آنسو لوٹے۔ سمین بیگم شدید تھکاوٹ اور بوجھل طبیعت کے باوجود ہسپتال میں ہی رکی رہی۔ مرزا میاں اب ان کی ذمہ داری نہیں تھا تو انہیں یہ ذمہ داری اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اس معصوم وجود کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ زریز خان، ظہیر خان، نگینہ اور اشال بینی کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ سب اندر داخل ہوئے تو وجدان لاؤنج میں موجود سب کے بجھے اترے چہرے دیکھ کر وہ ایک رحم کو جھٹکا اپنے موجودہ حالات کا گہرا اثر سمجھتا ہوا خاموش رہا۔ عائشہ کچن میں ڈنر بنانے میں مصروف تھی۔ ملازمیں ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی، مگر کسی کو ایک نوالا کھانے کا بھی احساس نہ تھا۔ فضا پر صدمے اور بوجھل بن کر آج تھا۔ نگینہ بیگم کے مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر وجدان نرمی سے ان کے پاس بیٹھا، ان کے شانے پہ اپنا بازو پھیلا گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مورا، وہ آہستگی سے بولا۔ اب نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک، وہ مدھم اور ٹوٹی آواز میں بولے۔ اشال کے چہرے پر بھی پریشانی اور اداسی تھی۔ وجدان نے نظریں ان کے چہرے پہ جمائے رکھی۔ ریحان نے بچے کو لینے سے انکار کر دیا، اس ننھی سی جان کا چہرہ تک نہیں دیکھا، نہ اسے گود میں لیا۔ نگینہ بیگم کہتے ہوئے ریحان کی طرف بے حسی پر لرز کر رہ گئی تھی۔ ایک ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وجدان نے نظر اٹھا کر اشال کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں اور پشیمانی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وجدان کو بھی شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جان تک جانے والا ہر راستہ ختم کرنا ہے اسے، نگینہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنی چادر کے کونے سے آنسو پہنچے۔ وجدان نے بے بسی سے سر جھٹکا، مگر جیسے اس کی نظر اوپر اٹھی، سامنے کمرے کے دروازے پہ وجدان کھڑا تھا۔ وہ یقیناً یہ سب سن چکا تھا۔ آنکھیں سرخ لہو ہو رہی تھی غصے اور ضبط کی شدت سے، اس کے اعصاب بری طرح تن چکے تھے۔ وہ مٹھیاں پیچھے سلگتے وجود کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، پھر ایک دم لمبے لمبے قد بڑھتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ زریز خان نے لب بھیج کر خود پر ضبط کیا تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو یزدان، ہسپتال میں مزید تماشا مت لگانا۔ وہ اونچی آواز میں غصے سے گرجے، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وجدان بے بسی سے یہ سب دیکھتا ہوا فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے تیز بھاگتے ہوئے یزدان کا راستہ روکا۔ یہ اب صحیح وقت نہیں ہے لالا، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ یزدان نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ وجدان پھر سے بھاگتا ہوا اس کے سامنے۔ آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے، یزدان نے اب کے اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر سیدھا وجدان کے چہرے پر جڑ دیا۔ وجدان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آج کے بعد میری معذوری کا احساس دلائے تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ 1 مہینے سے وہ یہ سن کر تھک چکا تھا۔ چلو مت بھاگو مت، سیڑھیاں مت نہیں چڑھ سکتے، ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ اس کی مردانہ حنا صدمہ اس وقت انتہا پر تھا۔ وجدان اپنے چوبڑے بھینچتا اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھتا رہا، پھر ہار مانتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ لالا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، میری بات کو سمجھے، وجدان نے ضبط سے کہا۔ یزدان نے اسے مکمل نظر انداز کرتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ وجدان نے مٹھیاں بھینچی، دل تو چاہ رہا تھا اس کی ٹوٹی ٹانگ مزید توڑ ڈالے، مگر اپنے غصے اور بھائی کی حالت پر ضبط کرتے ہوئے اس نے یزدان کے ہاتھ سے چابی چپٹی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے قدم بڑھاتا ہوا ریحان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یقیناً اس نے پین کلرز لی تھی، یا شاید غصے کا احساس تھا، جسمانی درد کے احساس پر بھاری تھا۔ ریحان کے کمرے کے باہر اس وقت تقریباً سبھی موجود تھے۔ تھکان شدید نڈھال کی حالت کے باوجود میر ملکوں میں سے کوئی بھی واپس گھر نہیں گیا تھا، بلکہ اب آئزل بھی یہاں موجود تھی، شاید شاہجہانی سے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ آئزل وجدان کو یوں اچانک آتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تھی۔ سلطان اور جہان اسے روکنے کے لیے فوراً آگے بڑھے۔ وہ نہیں ملنا چاہتی ہے جہان نے شدید ضبط سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جہان اپنی سرخ اور خوناشام نظروں سے نظریں اس پر ڈالتا ہے، اسے باقی سب کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی فوراً دروازہ لاک کر گیا۔ دروازہ لاک ہونے کی کلک کی آواز سنتے باہر کھڑے سب لوگوں کے تاثرات میں شدید غصہ اور طیش چھلک اٹھا، مگر وہ صبر، ناک اور کڑوا کوٹ بھر کر رہ گئے۔
کیونکہ اسپتال کی حدود میں وہ کوئی مزید تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ عادل فوراً آگے بڑھی اور خوف اور پریشانی کے عالم میں وجدان کے سینے سے جا لگی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وجدان نے انتہائی نرمی اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے دلاسا دینے لگا۔ شاہزادے نے ضبط اور ناگواری سے اپنی بیوی کا یہ انداز دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد اور ناگوار تاثر لہرایا، مگر وہ اس موقع پر خاموش رہا۔ کمرے کے اندر وہ بستر پر بیٹھی، پشت پر دو تکیے لگا کر ان سے ٹیک لگائے ہوئی تھی۔ درد پرجر چہرہ، متورم اور سوجی ہوئی آنکھیں جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور باریک ڈھیلی سی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ جان کہیں اچانک اندر آتے اور دروازہ لاک کرتے دیکھ کر ایک لمحے کو بالکل چھٹک گئی۔ اس کے سر پر لگی سفید ٹیپ ٹومر پٹی کو دیکھ کر وہ اندر سے سخت حیرت زدہ ہوئی۔ یہ چوٹ کب اور کیسے لگی، وہ ذہن میں سوچ رہی تھی، مگر لمحوں میں بے حسی کی ڈھیٹ چادر اوڑھتے ہوئے اس نے اپنی نظروں کا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ جان کی آنکھوں میں سے خون اترا ہوا تھا اور وہ یہ دور سے ہی دیکھ چکی تھی، مگر حیران کی اس شدید بے رخی اور سر تاثر کو دیکھ کر جان کے غصے سے دہتے چہرے اور لال آنکھوں میں اچانک ایک گہرا ملال دکھ اتر آیا، جیسے سینے میں کوئی زہر آلود خنجر کھونک دیا گیا ہو۔ بے اعتبار مجھ سے کرو، تمہارے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں توقع کے برعکس کوئی غصہ جلال معلوم نہیں ہوتا تھا، بس ایک گہرا بوجھل اور تڑپتا ہوا دکھ تھا۔ تمہارا بیٹا، وہ حدود درجہ تلخی اور زہریلے کاٹدار لہجے میں انداز میں بولی، جس جان کے زخمی دل میں ایک بے نام درد سا اٹھا۔ تمہارا نہیں ہے، وہ نم اور بھیگی آواز میں بس اتنا ہی بول سکا۔ وہ بالکل خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ اس کے دل میں تلخی کا طوفان تھا۔ وہ آیا بھی تھا تو صرف اپنے بیٹے کی جنگ لڑنے۔ اس کی اپنی ڈھیلی اور نڈال حالت دیکھتے ہوئے بھی اس نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا۔ وہ اس سے سخت بدگمان تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور پاس پڑی کرسی پر ایک شکست خوار انسان کی طرح بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت ہے ہمارا بیٹا، بالکل تمہارے جیسا ہے حور، وہ بے پناہ محبت کرتے شرمان بھرے لہجے میں بولا۔ حیران کی آنکھوں کے گوشوں میں ہلکی سی نمر اتر آئی۔ نمی تو اس نے بے ساختہ رخ موڑ کر جان کے چہرے پہ طائرانہ نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ زرد اترا اور نکات سے بھرا لگا تھا۔ حیران کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے سر کی بینڈیج پر رخسار کے پاس کٹ پر جا رہی تھی۔ میں خوبصورت کہاں؟ وہ بولی تو اپنی آواز میں امڑتی ہوئی نمی آہوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ جان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی پرانی دیکھتی ہوئی محبت کی تپش اور تڑپ دیکھ کر وہ اندر تک سلگ اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر سخت بے رخی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جان نے گہری حیرت اور درد سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے شدید بدگمان تھی، لیکن وہ تو جیسے اس وقت خود اپنی ذات سے بھی بدگمان اور بیزار ہو چکی تھی۔ یہ جان کی یہ حیرت اور الجھن بھانپتے ہوئے وہ مدن ساہر سی ایک بے ربط تلخ اور نم سی حسین خوبصورت ہوتی تو تم دوسری عورت کی طرف کبھی نہ دیکھتے۔ وہ آخرکار اپنے سینے میں سلگتا ہوا سب سے بڑا زہریلا شکوہ اپنی زبان پر لے، میں نے کبھی کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھا، وہ بے انتہا نم ٹوٹتی آواز میں بولا۔ حیران کی بھیگی آنکھوں میں لمحے میں اسے نفرت کی چنگاریاں روشن ہو گئی۔ دوسری عورت سے نکاح بھی کر کے کہتا ہے کہ کبھی دیکھا نہیں، مکار! اس نے دل میں سوچتے ہوئے بے دردی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی بھیگی آنکھیں مس لیں۔ جاؤ یہاں سے، وہ حدود درجہ سپاٹ اور دباؤ والے لہجے میں بولی۔ لاویان کو دیکھا تک نہیں، وہ اس بات کو سرے سے نظر انداز کرتا ہوا ایک گہرا شکوہ کر گیا۔ حیران نے شدید ضبط سے اپنی مٹھیاں بری طرح بھینچ لیں۔ اس سے اب کامل یقین ہو چلا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر ہی آیا ہے۔ بہت کمزور ہے وہ، تمہاری ضرورت ہے اسے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں اسے، وہ تلخ اور کاٹدار انداز میں بولی۔ اس نے یزدان کا جملہ تک نہیں پورا ہونے دیا کہ اس کی اس بے حسی، روکھے پن اور تلخی پر یزدان کی پیشانی پر بل واضح ہوئے۔ وہ بمشکل اپنے اندر اٹھتے طوفان اور غصے کو قابو میں رکھ رہا تھا۔ اتنے میں کی ٹانگ اور سینے کے زخمی حصوں میں شدید درد کی لہر اور ٹیسیں اٹھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی درد کی شدت سے اپنی زخمی ٹانگ بالکل سیدھی کر لی اور دانت پیس کر رہ گیا۔ بچہ تمہارے حوالے کر کے میں نے احسان کیا ہے تم پر، تمہیں بار بار میرے سامنے نہیں آنا پڑے گا اب، لیکن یہ احسان بھی میں نے اپنے لیے کیا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ وہ اسی طرح زہریلے اور غصے سے بھرپور لہجے میں بولتی چلی گئی۔ یزدان بغیر کچھ کہے بس ساکت نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ جیسے زہر میں بجھے تیر بن کر اس کے سلگتے وجود میں پیوست ہو رہے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے اب، کہ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حدود درجہ شفاف اور تلخ لہجے میں بولی۔ اس ایک جملے پر جان کے ضبط کے تمام دامن چھوٹ گئے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایک جھٹکے اس میں آگے بڑھتے اس کی نازک گردن میں اپنی گرفت میں لے گیا۔ بکواس بند کرو! وہ ضبط کی آخری حد پار کرتے ہوئے اپنی آواز کو حدود درجہ دھیمی اور وزنناک رکھے ہوا تھا۔ تم میرے نام کے ساتھ ہی قبر میں اترو گے! اس نے فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی حالت کا خیال کرتے ہوئے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ حیران بری طرح کھانسنے لگی، اس کا سانس پھول گیا۔ یزدان بیڈ پر مزید آگے جھکا
اس کی بگی آنکھوں میں اپنی سرخ مائل وحشت زدہ آنکھیں گاڑ دی۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکالا اور اس کی کان پٹی پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر لہراتی ہوئی یکلخت وحشت اور جنون سے ایک لمحے کو خوف زدہ ہوئی، مگر اگلے ہی پل اپنی نم آنکھیں دوبارہ اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ ایسی ہو تم جانور، میں پہلے تمہیں بچانے میں غلطی کر گئی، وہ بے پناہ نفرت اور غارت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اسی اثنا میں باہر سے کمرے کا دروازہ شدید بےتابی اور غصے سے بجنے لگا۔ یہ جان شدید غصے، الجھن اور کرب کا شکار ہوتا وہ پیچھے ہٹا، اس سے اپنے سینے اور سر کے زخموں میں درد کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو انگلیوں سے سلاتا ہوا خود کو کسی طرح پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کی طرف پھر سے بڑھا، آنکھوں میں بے پناہ نرمی اور ترہل غصے سے کبھی قابو میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے اس کے بالکل قریب بیٹھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ میرا یقین کرو، تم نے کچن میں جو بھی دیکھا وہ محض ایک غلط فہمی تھی، میری غلطی تھی، مگر وہ بے بسی اور کرب سے خاموش ہو مجھے لگا تھا کہ تم ہو۔ حورین دیکھتی شعلہ نما آنکھوں سے اسے ساخت ہو کر اسے دیکھے گی۔ میں پچھلے 1 مہینے سے حویلی نہیں گیا، تمہارے لیے یوں ہوں اسلام آباد میں، اس کی ضرورت تک یاد نہیں مجھے، التجا بھرے اور تڑپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حورین نے اپنے چہرے پر موجود اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جھٹک دیے۔ چلے جاؤ یہاں سے، دوسری عورت کا ذکر بھی اس کے منہ سے حورین کو آگ لگا گیا تھا۔ اپنا تمام تر ضبط کھوتے ہوئے شدید اونچی آواز میں چیخی تھی، چلے جاؤ۔ یزدان بیڈ سے کھڑا ہوتا اپنی سردرسر آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ باہر ہسپتال کی راہداری میں کھڑے سلطان کا سر غصے سے پھٹنے کو تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے دروازے پر ضربے لگانا شروع کر دیے۔ وہ جانبوجھ نیچے یہ سب برداشت کر رہا تھا اور آئزل بری طرح ڈری ہوئی ایک طرف کھڑی تھی۔ آخرکار تیسری زبردست ضرب پر اندر سے دروازہ کھولا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سلطان شیر کی طرح غصے سے دھڑا۔ یزدان نے پلٹ کر ایک آخری نظر حورین پر ڈالی، دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کا گریبان جکڑ لیا اور یزدان آگے بڑھتا اس سے پہلے جوان صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً بیچ میں آیا۔ خود کو سنبھالیں، یہ ہسپتال ہے۔ جوان سلطان کو سختی سے پکڑ کر پیچھے کھینچ دیا۔ یزدان نے فوراً کوئی جواب دیے خون جماتی نظروں سے سلطان کو دیکھا اور تیز قدموں سے راہ در سے باہر کی طرف گیا۔ یزدان اور آئزل بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے لپکے تھے۔ ثروت بیگم تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھی، اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ نیچے آغوش میں منہ چھپائے بے تحاشا روئے جا رہی تھی، اس کے وجود سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ دوسری طرف ملا صاحب ایک بالکل شکست خوردہ انسان کی طرح پاس پڑی کرسی پر ڈھیر ہو گئے، اپنا ایک ہاتھ شدت درد اور گھٹن سے اپنے دل پر رکھ گئے۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ شاہزائیں شدید پریشانی اور خوف کے عالم ان کی حالت دیکھی اور فوراً ان کے قریب جھک کر ان کی پیٹھ سلانے لگا۔ بابا، وہ گھبرا کر بولا، ان کی آواز میں تشویش صاف ظاہر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ڈوبتی اور آواز میں گہرے گہرے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہسپتال ہے، کھڑا نہیں۔ یہاں اور بھی مریض رہتے ہیں، آپ لوگ بہت شور مچا رہے ہیں۔ ہسپتال کی انتظامیہ میں سے ایک سینئر مرد آفیشل نے جوان کے قریب آ کر کہا۔ کمرے میں لٹکے ہوئے ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھتے ہوئے شدید برہم تھا، مگر میر مالکان کے روک کیا گیا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، ہم آپ کا سارا نقصان پورا کر دیں گے۔ جوان نے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم جانتے ہیں، وہ شخص تلخ لہجے میں بولے، لیکن شور سے آس پاس کے کمروں میں مریض بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی ہسپتال کے پروٹوکولز کا خیال رکھیں۔ جوان اس کی باتیں سنتا ہوا خاموشی سے سر جھٹک کر کمرے کے اندر آ گیا۔ تقریباً رات کے وقت ڈاکٹرز نے حورین کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ اس کی حالت اور ٹانکوں کی دیکھ بھال کے لیے ادویات کی ایک لمبی چوڑی پرسکرپشن تھما دی گئی تھی، جبکہ زاویان کو ابھی NICU میں ہی رکھنا تھا۔ کتنا عرصہ مزید وہاں رہے گی، فی الحال ڈاکٹرز نے واضح نہیں کیا تھا۔ میر مالکان حورین کو لے کر واپس میر مینشن لوٹ آئے تھے۔ وہ اب بھی بچے کو نہ رکھنے اور اسے اپنے سے دور رکھنے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ثروت بیگم اس کی شدید بے حسی اور معصوم بچے کو یوں ہسپتال میں چھوڑ کر آنے پر مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ان کے دل میں عجیب سوال اٹھ رہے تھے، مگر حورین کی بے حس سپاٹ سوجی آنکھیں مسلسل خوش تھیں۔ اسے نیچے والے گیسٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ آپریشن کے بعد اب وہ سیڑھیاں چڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر ہر فضا میں تلخی اور گھٹن کی وہی بوجھل لہریں تہ رہی تھیں۔ حالات زاویان کی پیدائش کے بعد سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر دن بدن مزید الجھتے جا رہے تھے۔ میر مینشن میں جہاں حورین کی ضدی اور بے حسی اور غم کی وجہ سے یہ خاموش ماتم کا سماں تھا، وہیں جوان کے دل میں ایک الگ بے چینی، تشویش پروان چڑھے تھی۔ شال پچھلے 1 مہینے سے سران میں تھی اور اب اسلام آباد آ کر بھی خان ہاؤس چلی گئی تھی۔ جوان کا ضبط اب جواب دے رہا تھا، وہ اپنی بیوی کو مزید وہاں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔
हुरैन और यज़दान की आग में वो अपने और विशाल के रिश्ते को भस्म होते नहीं देख सकता था, ख़ास तौर पर जब ख़ानदानों के दरमियान अब खुला दुश्मनी का माहौल बन चुका था। मौजूदा हालात की ख़तरनाक नोयत के पेश नज़र कासिम मज़ीद यूके में नहीं ठहर सके। हुरैन को घर आए मज़ीद 5 दिन बीत गए थे। वो दिन भर खामोशी से बिस्तर पर बड़ी छत को घूरती रहती और किसी से कोई बात न करती। कासिम आज ही यूके से पहुंचे थे और इस वक्त मुराद साहब के कमरे में इनके बेड पर नीम दराज थे। मुराद भी बेड के कुछ टेक लगाए बोझल अंदाज में बैठे थे। कासिम हुरैन की खतरनाक हालत देख चुके थे और दूसरी तरफ मुराद की तेज़ी से गिरती हुई सेहत पर भी शदीद परेशान कन थे। इसकी बात मानने की ज़रूरत भी नहीं है, मुराद कुछ अर्सा कुछ महीने गुजरने दो, हालात की नज़ाकत को खुद ही समझ जाएगी। कासिम ने नया था इसकी ओर से जिद्दी से मुराद को मशवरा दिया। मैंने भी यही सोचा था मगर वजीद पर अड़ी गई है, खला चाहिए और फ़ौरन चाहिए। मुराद ने इंतहाई शिकस्त की और कर्ब से भरे लहजे में हुरैन की बेजा जिद का बयान किया। सुल्तान को मैंने इस मामले में अमल करने से कैसे रोका ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुराद ने अपनी बेबसी का मजीद इजहार किया। कासिम के माथे पर तशवीश की लकीरें गहरी उभर आईं। हुरैन का मामला तो अपनी जगह से शाई था मगर जुहान की शान को वापस लेने की जिद कासिम को अंदर से सख्त परेशान की थी। दोनों ख़ानदानों के दरमियान अब खुली जंग चल रही थी और ऐसे में माहौल में अशाल को फ़ौरन मिर्शन लाना अपने ख़ानदान में शोलों को मज़ीद हवा देने जैसा था। जवार कहता है मज़ीद 2 महीने तक इस से छोड़ देगा, तलाक दे देगा। मैं चाहता था ये 2 महीने गुजर जाएँ, खला या तलाक का कोई जिक्र ना हो, लेकिन हुरैन तो जैसे घोड़े पर सवार है। मुराद ने दाहिने डाल बोझला जमे का जवार का ये दावा एक सियासी लॉलीपॉप भी हो सकता है। हुरैन के फौरी दिमाग को ठंडा करने और मामले को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। शायद कासिम ने गहरी सोच में डूबते हुए अपने खदशात का इजहार किया। मुझे ऐसा नहीं लगा कासिम यज़दान का घर बचाना चाहता है, इसकी बातों में सच्चाई थी, वो क्यों करेगा ऐसा। मुराद ने कासिम की तरफ देखते हुए सवालिया नज़रों से पूछा। विशाल के लिए आजिल के लिए। कासिम का जवाब बिल्कुल मुख्तसर 2 टोक था। मुराद इनकी बात सुनते बिल्कुल खामोश होकर रह गए। कौन सच्चा कौन झूठा इस दलदल में किसी को समझ नहीं आ रहा। उल्टा इस सब के घरों के बारे में सोच सोच कर जहन मफलूज होने लगता है। आजिल की तो नाक में दम कर रखा है मम्मी ने। शाहजहान इन दोनों की आखिरी बात सुनते कमरे में दाखिल होते नागवारी से बोल उठा। कासिम मुराद के चेहरे पर शिकवत ना बात सुनकर एक इंतहाई मदम ना महसूस होने वाली मुस्कुराहट उभरी। शाल के जाने के बाद से मम्मी की तोपों का रुख अब बस इसकी तरफ ही है। शाहजहां ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए ठंडी हवा भरी। इसमें आजिल के लिए फ़िक्र और घर के मुझे तो नाव का सारा कर्ब शामिल था। अगली सुबह कासिम और सुल्तान अस्पताल आए थे। रास्ते में कासिम सुल्तान को वजदान के साथ उलझने पर ठीक ठाक बातें सुना चुके थे। उनके घर का बच्चा था, इनका अपना खून अपना खानदान, इससे बात करना इसे समझाना वजदान से बात करने के मुकाबले में कहीं आसान था। मैं इससे नहीं भूल जाए, इसने मुझ पर चढ़ाई की थी दान के लिए। सुल्तान बस दफ़ा में इतना ही कह सका। वो दोनों NICU की राहदारी में बैठ रहे। सामने जस्मीन बेगम और वजदान बैठे नजर आए। वजदान ने कासिम को देखकर चौंक कर इनकी तरफ देखा। सुल्तान की नज़र जैसे वजदान के पड़ी वो लम्हा जाया कि बगैर वापस राहदारी की तरफ मुड़ गया। मुझे कुछ ज़रूरी कॉल्स करनी है, इसने ताफ लहजे में कहा और दूर निकल गया। कासिम ने गहरा बोझल सांस भर के रह गया। वजदान इनके करीब आने पर एहतरामन कुर्सी से खड़ा हुआ रस्मन बगलगीर होते वक्त भी इसका चेहरा नया संजीदा था। कैसे हो? कासिम ने लबों पर मदम सी थकी हुई मुस्कुराहट लाते हुए पूछा। यहाँ कोई भी ठीक नहीं है, उससे जिद्दी से बोले। मगर लहजे में कासिम के लिए अदम एहतराम बिल्कुल वाज़िया था। कासिम ने इसका इशारा थपथपाया और जस्मीन बेगम की तरफ रुख मोड़ा जो इस वक्त भी की शिकवा कना और बोझल निगाहों से कासिम को देख रही थी। मुबारक हो दादी बन गई हो तुम। कासिम ने एक सख्त बोझल माहौल को कुछ हल्का फुल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। जस्मीन बेगम के मुरझाए हुए लबों पर भी मुस्कुराहट तैर की। कहाँ है वो? कासिम ने NICU के शफाफ शीशे की तरफ देखते हुए पूछा। वो दोनों अब शीशे के बिल्कुल करीब जा खड़े हुए थे। फारिया और मेरा भी आई हैं? जमीन ने पीछे देखकर पूछा। वजदान ने बेचैनी से इनकी पुष्ट की तरफ देखा था। नहीं, मैं अकेला आया हूँ, कासिम ने नरमी से जवाब दिया। जस्मीन बेगम ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए खामोशी से सर हिलाया और वजदान पीछे वेटिंग चेयर पर ही बैठा रहा, खुद को फ़ोन में मसरूफ़ दिखाने लगा। कासिम ने जैसे शीशे का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा। रुकुम कासिम, मुझे तुमसे बात करनी है। जमीन ने इंतहाई भराई कामती आवाज़ में कहा। कासिम ने लम्हों में दरवाजे से अपना हाथ खींच लिया और उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। वो ज़ावियान हैं। जमीन बेगम NICU के अंदर इंक्यूबेटर में पड़े एक इंतहाई छोटे और नाजुक से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो हल्के हल्के अपने नन्हे हाथ पाँव मार रहा था। विशाल पिछले 1 महीने से सरान में है और अब यहाँ आई है तो पिछले 5 दिनों से खाना हाउस में है। रोहान इसे लेने नहीं आया। जमीन बेगम ने शदीद कर्ब और रकत से बोली। कासिम के चेहरे पर नदामत और शर्मिंदगी की गहरी रंगत छाने लगी। इस सब में क्या कसूर है कासिम? जमीन बेगम के आंसू बाकायदा इनके गालों पर बहने लगे। उस पर बैठा वजदान भी लब भींचे ये सब सुन रहा था। विशाल के लिए इस तरह किसी के आगे भीख मांगना इसकी गैरत को बेहद
چبھ رہا تھا مگر وہ شدید ضبط کیے خاموش بیٹھا رہا۔ جیسا تم سوچ رہی ویسا کچھ نہیں ہے سمین، وہ وہاں صرف اس لیے ہے تاکہ ان حالات کا اثر اس کی صحت پر مزید نہ پڑے۔ قاسم نے کچھ ضبط اور کچھ شرمندگی کے بوجھ تلے دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمین بیگم نے ایک تنزیہ اور تلخ جھٹکے سے سر ہلایا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تمہاری بھی 2 بیٹیاں ہیں قاسم، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خیال کرو، مجھے اس عمر میں اپنے ہی گھر میں یوں شرمندہ مت کروائے رکھو، اپنی سگی بھانجی سے بدلہ لوگے اب تم سب۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹے تو سمین بیگم کا لہجہ تلخ اور سخت ہو گیا۔ قاسم نے شدید خجالت سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جیسے ان کے کندھے پہ ہاتھ پھیلایا، سمین بیگم ان کے سینے پہ سر رکھ کر بے تحاشا رونا شروع ہو گئی۔ وہ لے آئے گا اس شال کو آج یا کل، تم پریشان نہ ہو۔ قاسم اپنی بہن کے ان بے بس آنسوؤں کے آگے مکمل طور پر عاجز ہوتے ہوئے وعدہ کر گیا۔ اسی اثنا میں انیسی نے شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک نرس باہر آئی۔ بیبی زابیان کو بھوک لگی ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے سمین بیگم سے کہا۔ وہ فوراً اپنے آنسو پوچھتی پاس پڑے بیبی بیگ میں سے فیڈر نکال کر دودھ بنانے لگی۔ قاسم کے دل میں ایک بے حد گہرا افسوس اور خوف جاگے۔ سمین بیگم نے بچے کی خاطر اندر جانے کے بعد قاسم کی راہداری میں پڑی کرسیوں کی طرف آئے اور وجدان کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھے۔ ان کا بوجھل فکر مند چہرہ دیکھ کر وجدان نے ماحول کا بوجھل پن کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے اور سنجیدہ انداز میں بات کا آغاز کیا۔ ہر کوئی اس طوفان کی زد میں آ چکا ہے، وہ دھیمی اور گہری آواز میں بولا۔ قاسم جو گہری سوچوں میں اگرتے بس اتنا کہہ سکے، اگر کوئی بچا ہوا ہے اس آگ سے تو وہ بس میرا ہے۔ قاسم نے اب کی بار وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے ذو معنی انداز میں کہا۔ وقتاً صرف میرا ہی اس خلفشار اور بربادی سے مکمل بے خبر تھی، کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے اور عین یزدان آتا ہے۔ قاسم نے اصل بات کا آغاز کیا۔ وہ تمام تر نفرتوں سے ہٹ کر سچائی جاننا چاہتے تھے، شاید ان کا داماد انہیں بتا دے۔ روزانہ وجدان نے بلا جھجک صاف گوئی سے کہا۔ اس کی بیوی بھی قاسم کی بات پر وجدان یک لخت چونکا اور فوراً سمجھ گیا کہ وہ درخشاں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہاں نہیں ہے، وجدان کچھ خجالت اور ناگواری سے بولا۔ وہ بیوی بھی نہیں ہے، وجدان نے مدھم آواز میں مکمل سچائی کے ساتھ کہا۔ نکاح کیا ہے تو بیوی تو ہو گئی۔ قاسم نے معاملے کو مزید گریدنا چاہا۔ وجدان چند لمحات خاموش رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سلجھے ہوئے دھاگے کو کیسے کھولے۔ نکاح ختم ہو جائے گا عنقریب، وہ مکمل یقین سے بولا۔ قاسم اس معاملے کی اصل حقیقت اسی کے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ وجدان یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ لڑکی زخمی حالت میں یزدان کی گاڑی سے ٹکرائی اور اس نے صفائی دیتے ہی کہنا شروع کیا اور اس کا علاج کروایا۔ جب ٹھیک ہو گئی تو حویلی لے آئے اور اس کا کہنا تھا کہ وہ یتیم ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ مورے بابا اور لالا خود اس کی شادی کروا رہے تھے۔ حویلی میں ہی تقریب کا اہتمام تھا۔ وجدان نے انتہائی مدھم اور سنجیدہ انداز میں قاسم کو ایک تفصیل بتا دی۔ ایک لڑکی کا اتنا بڑا سنگین الزام یزدان پر لگا کر خود کو بدنام اور بے عزت کیوں کرے گی؟ بس یہی ایک بات سب سے بڑا پیچیدہ سوال تھا جو قاسم کے ذہن میں مسلسل گھوم رہا تھا، مگر وہ اس وقت خاموش ہی رہے۔ جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ بھی ہے تب بھی اس پر اس وقت کوئی یقین نہیں کرے گا، قاسم نے تشویشناک اور بوجھل لہجے میں کسی نے کیا بھی نہیں، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ قاسم ایک لمبا اور گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ معاملہ کسی صورتحال ہونے کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے اب؟ قاسم نے اچانک پوچھا۔ حویلی کے کسی تاریک کمرے میں یا شاید زندان میں؟ میں نہیں جانتا، وہ شدید تلخی سے بولا۔ یہ تلخی پوری طرح سے درخشاں کے لیے تھی۔ اسی اثنا میں سمین بیگم بچے کا خالی فیڈر تھامے NICU سے باہر نکل آئی۔ وجدان کا ویزا آیا یا نہیں؟ قاسم کے ذہن میں یہ خیال اچانک اوندا، مگر موجود تناؤ پیش نظر وجدان سے یہ بات براہ راست پوچھنے سے انہیں ایک عجیب سی آڑ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ پوچھ سکے۔ میں کچھ عرصہ یہیں رہوں گا، زوان اور شال کو UK بھیج رہا ہوں تاکہ فی الحال سب اس سے نکل سکے۔ قاسم نے جانچی اور گہری نظروں سے وجدان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وجدان نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ یہ بہتر ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، مگر اس کی آواز میں بلا کی تھکن اور بوجھ تھا۔ اس کا دماغ شدید الجھن اور گھٹن اور بے چینی کا شکار تھا۔ ویزا تو آ چکا تھا، تمام تر کاغذی کارروائیاں مکمل ہو چکی تھیں، مگر ویزا ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ اس کے پاس نہیں جا پا رہا تھا۔ میرا سے ملنے کی تڑپ بے-تابی ایک طرف اور دوسری طرف گھر کے تباہ کن حالات۔ وجدان کے مضبوط نقوش میں شدید بیزاری اب کر بھول چکا تھا۔ وہ چاہے بھی تو اس وقت میرا کے پاس UK نہیں جا سکتا تھا۔